سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو ہمیں اور تمام امت کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالات میں ہوتا ہے۔ تو ایک تو نماز کی حالت ہے، سر اللہ کے دربار میں جھکا ہوا ہے، تو اس وقت جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ سجدے میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ میں فرض نمازوں کی سجدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ نفل نمازوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ اللہ سے تعلق بڑھا سکتے ہیں۔ اب دعا کیسے مانگتے ہیں؟ جو جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھیں اور پھر سجدے میں جائے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اپنی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں، جو آپ کی جائز تمنا ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی؟ صرف اس لیے کیونکہ تاخیر ہو رہی، اس لیے کیونکہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی، اس لیے کیونکہ آپ کی عبادت میں کمی ہے، یا اس لیے کیونکہ آپ سے کچھ گناہ ہوئے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، عبادت میں کمی کا احساس ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ کوشش کریں ٹھیک کریں، اور گناہ ہوتی ہے تو توبہ کریں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی محسوس ہو رہا ہے تو وہ شیطان مایوس کر رہا تھا تاکہ آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، جبکہ دعا کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم انسان کمزور ہے، ساری غلطیاں ہی ہماری ہوتی ہیں، مگر زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنے گناہ ہو جائے، حالت بیکار ہو جائے، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، اور نہ تو اللہ کے بارے میں غلط سوچنا ہے۔ اور آپ اگر ان دو باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ گر کے اٹھ جائیں گے اور آخری فتح آپ کی ہی ہوگی۔ اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور خود کو ہر فکر سے آزاد کر دو، اور دیکھو کہ نتیجہ کتنا بہتر نکلے گا۔ وہ ہر پریشانی کا حل نکال کر آپ کی پریشانی دور کرے گا اور آپ کے لیے آسانی کرے گا، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہیں مشکل اور ناممکن لگ رہا ہے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرانے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے صبر سے انتظار کرے، اللہ سے شکوے کر کے نہ صبر اور اجر ضائع نہ کرے۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تمہاری ہر خواہش کو نصیب بنانے پر، ہر خواب کو حقیقت بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو کیوں گھبراتے ہو وسوسوں سے اور پریشان ہوتے ہو لوگوں کی باتوں سے؟ دل کہتا ہے نا مانگو اس سے، یقین ہے نا اس کی طاقت پر، تو مانگو اس سے اور اپنی ساری دعاؤں کو نصیب کا حصہ بنا لو۔
तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। और देखना, अल्लाह जल्द ही तुम्हारे गम खुशियों में बदल जाएंगे, तुम्हारी आजमाइश मौज़ाओं में बदल जाएंगे। तुम बस सब्र करते रहना। तकदीर सिर्फ वही नहीं होती जो लिख दी गई है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है दुआ का। अल्लाह ने अपने लिखे हुए तकदीर के बावजूद इंसान को इख्तियार दिया है कोशिश करने का। कोशिश और दुआ करने से नसीब बदल जाता है। हर चीज़ तुमको तुम्हारे नसीब से नहीं मिलती। कुछ चीज़ों के लिए अल्लाह ने दुआओं का इख्तियार दिया है। अगर तुम शिद्दत से उस चीज़ को हासिल करने के लिए दुआ कर रहे हो तो यकीनन अल्लाह वो तुम्हें अता करेगा। हर चीज़ आप नसीब पर नहीं छोड़ सकते, बस दुआ ही है जो नसीब को बदल सकती है। अल्लाह तो तुम्हारे बोलने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर भी अल्लाह तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहता है। तुम अल्लाह से दुआ मांगो और अल्लाह तुम्हें वो चीज़ ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह से बार बार मांगो और अल्लाह ज़रूर तुम्हें दुआओं को कबूल करेगा। जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर जवाब देता है। अल्लाह की मदद ऐसे तरीक़ों से और इतनी खूबसूरत अंदाज से हम तक आती है कि अगर हम गौर करें तो हैरान हो जाएंगी। जैसे कोई क्विट, कोई लाइन, कोई आयत, कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनते ही दिल बदल जाता है। वो एक मायूसी का ख्याल दिल से गया हो जाता है। एक बेमायने सी चीज़ भी कैसे हमारे दिल पे असर कर जाती है कि पता ही नहीं चलता ये अल्लाह का जवाब और मदद ही होती है, क्योंकि कुछ भी बिना वजह हम तक नहीं आता। कुछ बातों के पीछे अल्लाह की मसलिहात और मदद भी होती है।